آج اگر ہم بار بار نریندر مودی اور یو اے ای اور سعودی عرب کی ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان کے اکنامک ریلیشنز بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں، بہت زیادہ منی انوالو ہے، بہت زیادہ ٹریڈ انوالو ہے۔ ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ جب بھی کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے ہم ایک کشکول اٹھاتے ہیں اور چل پڑتے ہیں دنیا بھر سے مانگنے کے لیے۔ سو دا بیگرز آر ناٹ چوزرز۔ ہیلو دوستو، حال ہی میں پاکستان نیوز چینل پر ایک چرچا چل رہی تھی جس میں بھارت اور عرب دیشوں کے سمبند اتنے مضبوط ہوئے ہیں، اس پر ایک ڈیبیٹ ہوئی جس میں یہ بتایا کہ آرتھک روپ سے اور سامرک روپ سے بھارت اور سعودی عرب جیسے دیشوں کے سمبند اتنے گہرے ہوئے ہیں کہ اس سے پاکستان کو بہت زیادہ پریشانی ہے۔ کیسے مسلم دیش بھارت کے ساتھ سمبند استھاپت کر رہے ہیں، آرتھک روپ سے ہو یا سامرک روپ سے، آئیے دیکھتے ہیں اس چرچا کو۔ جو بھی کسی بھی قوم کی ایکسٹرنل افیئرز کی پالیسی ہوتی ہے، دیٹ از دی ریفلیکشن آف دیئر انٹرنل افیئرز۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ ہم جب تک اپنے اندرونی طور پر مضبوط نہیں ہوں گے ان آل ریسپیکٹس، فائنینشلی، اکنامکلی، پولیٹیکلی، سوشلی، جتنے یونائٹڈ، جتنے اسٹرانگ ہوں گے وہی ریفلیکشن آپ کو ایکسٹرنل افیئرز کی پالیسیز میں نظر آئیں گی۔ آج اگر ہم بار بار نریندر مودی اور یو اے ای اور سعودی عرب کی ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان کے اکنامک ریلیشنز بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں، بہت زیادہ منی انوالو ہے، بہت زیادہ ٹریڈ انوالو ہے۔ میرے خیال میں ہمیں من حیث القوم اور حکومت کے حوالے سے بھی یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ دنیا میں اس وقت اما شما کی کوئی چیز ایسی موجود نہیں ہے۔ سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں، اپنے مفادات کے حوالے سے وہ فیصلے کرتے ہیں۔ کبھی ہمیں مودی کا حوالہ نظر آ جاتا ہے، کبھی کسی اور کا حوالہ نظر آتا ہے، کبھی انڈیا ایران کے ریلیشن نظر آتے ہیں۔ تھوڑا سا تاریخ میں بھی اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں نے آپس میں کوئی محبت کا سلوک اتنا زیادہ نہیں کیا ہے۔ خلفائے راشدہ سے اگر شروع کرتے ہیں تو جنگ صفین سے لے کر، جنگ جمل سے لے کر، جو امید نے عباسیڈز کے ساتھ کیا، جو تیموریوں نے بغداد کے ساتھ کیا، جو ٹرکس نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا، جو لودھیوں نے مغلوں کے ساتھ کیا، اینڈ ویسے ورسا، تو مسلمان تو آپس میں ایسے ہی لڑتے جھگڑتے رہے ہیں۔ ہم یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ مسلمانوں کے درمیان میں اتنی پیسفل کو ایگزسٹنس رہی ہے۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، جو منصور نے بہت اچھی بات کی ہے، کہ ہم نے کون سے ایسپیکٹس کو ابھی پش along کرنا ہے۔ کیا ڈپلومیٹکلی آگے بڑھنا ہے، ملیٹریلی آگے بڑھنا ہے، لیگلی آگے بڑھنا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے؟ منصور بھائی دیکھیں، فوج تو ہم نے ڈپلوائے کی، انہیں ہم نے ہائی الرٹ بھی کر دیا، ہم اپنا ڈیفنس کرنا جانتے ہیں۔ اب دوسرا محاذ تھا خارجہ پالیسی کا، اس پر بھی کوششیں ہوتی نظر تو آئی ہیں۔ وہ کیا چیزیں ہیں جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یا جس پہ اور کام کرنا چاہیے پاکستان کو؟ دیکھیں، میرے خیال میں آپ کے سوال کے اندر ہی آپ کا جواب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ڈیفنس کرنا ہم جانتے ہیں، اور میرے خیال میں یہاں پہ بات ڈیفنس کی حد تک ہی ہے، کیونکہ اٹیک کرنے کے حوالے سے تو وزیر اعظم نے فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے بات سوال کیا تھا کہ جناب آپ کا کیا حکم ہے، پھر ہم حملہ کر دیں؟ تو جب وہ جو سوال انہوں نے کیا تھا، میرے خیال میں اس کے اندر ہی پوری پالیسی جو ہے وہ کلیئر ہو گئی تھی، یعنی کہ حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے ہمارا۔ اگر حملہ کرنے کا نہیں ہے ارادہ تو پھر کم از کم ہمیں تو پوزیشن ہماری کلیئر ہوگی نا، کہ ٹھیک ہے ہم ایموشنلی سپورٹ کریں گے، بالکل کرتے ہیں ہم لوگ، ہر انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر اس مسئلے کو اٹھائیں گے۔ مسلم سر ایڈیشن لے لیجیے، ایڈیشنل سوال لے لیجیے سر، اسی پہ جو بات آپ نے ہائی لائٹ کی کہ اگر ہم ڈیفینسو پہ نہیں جا رہے، ہم وار پہ نہیں جا رہے، ہم وہ آپشن استعمال نہیں کر رہے جو پرائم منسٹر نے بھی اس دن کہا تھا، تو کیا ایموشن سے کرفیو ختم ہوگا؟ کیا نعروں سے اور ٹویٹ سے وہاں کی عزتیں محفوظ ہوں گی؟ وہاں لاشیں گرنا بند ہوں گی؟ وہاں سے فوجیں واپس جائیں گی؟ کہ اگر ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب کی بار ہم بھرپور انداز سے کشمیر کا ساتھ دیں گے ہر محاذ پہ، تو پھر ہمیں کچھ اور سٹیپ لینا پڑیں گے؟ جنرل صاحب جی دیکھیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمیں مزید بہت کچھ کرنا ہے، لیکن ماضی میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پہلے جب کولڈ وار تھی تو اس میں ہم دو ڈفرنٹ بلاکس میں تھے، انڈیا اور پاکستان، اور یونائٹڈ UN ریزولوشن کے مطابق اس لیے فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم جب ایک دفعہ لے کے گئے تو USSR نے اس کو ویٹو کر دیا تھا۔ تو کولڈ وار جب تک رہی 1990-91 تک، تو اس وقت تک تو کچھ ممکن ہی نہیں تھا کہ اس کا پلیبسسٹ یا UN ریزولوشن کے مطابق کوئی فیصلہ ہو سکے۔ اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ جو خود کشمیر کی انٹرنل لیڈرشپ تھی، انڈین ایکوپائڈ کشمیر کی، وہ خود ڈیوائیڈڈ تھے، اور ان میں ایک بلاک تھا جو شیخ عبداللہ، فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ اور یہ جو ہیں خاتون ہیں وہاں محبوبہ مفتی صاحبہ، جی، تو یہ لوگ یونینسٹ تھے اور یہ چاہتے تھے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ ہی رہیں اور انڈیا کا یونین کا حصہ رہتے ہوئے ہمیں آٹونومی ملے، جبکہ آزادی کی آواز اٹھانے والے لوگ جو تھے ان کو دبایا گیا تھا، اور انتخابات بھی ہوتے تھے اور یہی لوگ اقتدار کے مزے بھی لے رہے تھے اور انڈین یونین کے ساتھ مل کے رہنا چاہتے تھے۔
ان کی بھی ایک بڑی بھاری سپورٹ وہاں بنی ہوئی تھی. یہ جو جنگ ہے یہ اس میں ہم سٹیک ہولڈر ہیں, کشمیر سٹیک ہولڈر ہے اور چائنا کسی حد تک سٹیک ہولڈر ہے, انڈیا سٹیک ہولڈر ہے. تو ہم نے اس کو خود لڑنا ہے. کوئی آپ کی جنگیں آ کر نہ پہلے لڑا ہے نہ آج لڑے گا. اب دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ کشمیر میں اس وقت ہو رہا ہے, پریورٹی 1 یہ ہے, اس کو ڈپلومیٹک لیول پہ بہت اچھا ہینڈل کیا جا رہا ہے. مزید ایمفسس کی ضرورت ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان شوڈ, آئی پرسنلی فیل, شوڈ وزٹ یونائٹڈ کنگڈم اینڈ فرانس, اور ان کے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ سے خود جا کر بات کریں. یو این جنرل اسمبلی کے سیشن سے پہلے خود وہاں پر جائیں. اس کے بعد ہمیں پریشر ڈالنا ہے. سب سے پہلے ہم نے ہیومن رائٹ واچ کو انشور کرنا ہے تاکہ جو ظلم اور قتل و غارت ہو رہی ہے پہلے مرحلے میں اس کو رکوایا جائے یا پیس کیپنگ فورس وہاں ڈپلائمنٹ کی کوشش کی جائے. اگر یہ برابر نہیں ہوتی تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نہ یہ دعاؤں سے بلا ٹلے گی, نہ روحانی جو ہے مدد چاہیے کشمیریوں کو, پھر فزیکل مدد چاہیے. پھر پاکستان کو کشمیریوں کی فزیکل مدد کرنی پڑے گی. کیسے, کب, کہاں سے, یہ بات کی بات ہے. لیکن اس وقت پھر ہمیں آرم فورسز بھی موو کرنی پڑی تو کریں گے, اور اگر کوئی اور مدد کرنی پڑی تو ہر صورت میں پاکستان جائے گا. لیکن پہلے جو دنیا کے سٹیک ہولڈرز ہیں, جو ہیومن رائٹس کے سب سے بڑے دنیا میں وکیل بنے ہوئے ہیں, پہلے ان کو جو آن بورڈ کرنا الگ پڑے گا. جنرل صاحب, منصور بھائی نے جاتے جاتے ایک سوال اٹھایا تھا, اور وہ تھا کہ جب مسلم امہ اور دیگر ممالک کسی بھی مسئلے پہ اپنے مفادات کو پریورٹی دیتے ہیں تو پاکستان کو بھی ریویو کرنا پڑے گی اپنی پالیسی, خاص طور پر اس موقف پہ جہاں اپنے مفاد آتے ہیں, جہاں خاص طور پر آپ کی ملک کی پالیسی اور ملک کے ایجنڈے سامنے ہوتے ہیں. سر جی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور پاکستان نے ہمیشہ ایسا ہی کیا ہے. جب یمن کی باری آئی تھی اور سعودی عربیہ جو آپ کو ہر طرح کی ریلیف پرووائڈ کرتا ہے, انہوں نے آپ سے انٹرونشن کے لیے کہا تھا اور آرمی مانگی تھی, تو ہماری پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم اس میں نیوٹرل رہیں گے. آپ نے نہ یمن کا ساتھ دیا نہ سعودی عربیہ کا. جب ایران عراق کی جنگ ہوئی تو ہم نے دو میں سے کسی کا ساتھ نہیں دیا, تو ہم نیوٹرل رہتے رہے ہیں. ابھی بھی جب یہ ڈفرینسز تھے قطر کے, سعودی عربیہ اور ایمریٹس کے, جب ایئر سپیس بھی ایک دوسرے کی بند تھی اور ہر طرح کا ٹریڈ انہوں نے ایک دوسرے سے منقطع کر دیا تھا, تو پاکستان نیوٹرل ہی رہا تھا. ہمیں انہوں نے ہماری جنگ نہ 65 کی لڑی ہے نہ 71 کی آ کر لڑی ہے, نہ انہوں نے کارگل میں آ کر ہماری مدد کی ہے. قومیں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہیں. آپ نے اپنی نیشنل پرائرٹی کے مطابق کام کرنا ہے.